بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شیرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ آج 8 مارچ ہے، عالمی یوم خواتین ہے۔ ہماری طرف سے آج ٹیلی ویژن کی طرف سے، ہماری انتظامیہ کی طرف سے، میری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب لوگوں کو یہ دن بہت مبارک ہو۔ اور آج بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، یعنی چھوٹے بڑے شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں میں زیادہ بڑی ریلیاں نکلی ہیں عورتوں کی، اور گھوٹکی، اس کے علاوہ کراچی، پنجاب کے مختلف جو ضلع ہیں ان کے اندر، لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ سڑکوں پہ آئیں اور انہوں نے اپنے مطالبات رکھے، پدر شاہی نظام کے خلاف اپنے مطالبات رکھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو مساوی حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں، ان کے لیے اپنے مطالبات لے کے وہ نکلی ہیں سڑکوں کے اوپر۔ مجموعی طور پر بہت پرامن یہ مارچ رہا، لیکن اس موقع کے اوپر اسلام آباد کے اندر بدمزگی ہوئی، اور جس میں کہ اطلاعات ہیں جو کہ ہم نے دیکھی بھی کہ پولیس کی طرف سے لاٹھی چارج بھی خواتین شرکاء کے اوپر کیا گیا۔ بہت ہی انتہائی قابل مذمت بات ہے، اور چند شرکاء نے، مخصوص شرکاء نے میڈیا کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان کے اوپر بھی حملہ کیا یا تشدد کیا۔ اس میں ہمارے کیمرہ مین جو ہیں دانش، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت ان کے ایکس رے ہو رہے ہیں۔ یہ بھی قابل افسوس ہے، قابل مذمت بات ہے۔ آج اسلام آباد میں 3 ریلیاں جو ہیں وہ نکالی گئیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی حیا ریلی کا انعقاد کیا گیا، اسی طرح سے عورت مارچ انتظامیہ کی طرف سے بھی ریلی کا انعقاد کیا گیا، اور اس تینوں یا 2 جو ریلیز تھیں ان کو تصادم سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پولیس نے کچھ انتظامات کیے، لیکن انفارچونیٹلی جو پولیس ایڈمنسٹریشن ہے، انتظامیہ ہے، وہ مناسب انتظامات نہیں کر سکی، اور خواتین کے اوپر لاٹھی چارج بھی کیا گیا، جس کی مذمت خود محترمہ شہری رحمان صاحبہ جو کہ کابینہ کی اہم رکن ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہے، انہوں نے بھی اس کی مذمت جو ہے وہ کی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 3 اہلکار جو ہیں وہ اس میں معطل کیے گئے ہیں ابھی تک، لیکن مزید انکوائری ہونی چاہیے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی شائع ہونی چاہیے، جو کہ کافی زیادہ، جس کا کہ انتظار بھی رہے گا، اور امید کی جا سکتی ہے کہ اس بد انتظامی کی بھی جو انکوائری ہے وہ بھی کنڈکٹ کی جائے گی۔ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف آج ایک ریلی پاکستان تحریک انصاف نے لاہور میں نکالنی تھی، اور ریلی کے شرکاء کی تعداد شاید اتنی زیادہ نہیں تھی، مگر اس کو کامیاب جو ہے وہ وہاں کی پولیس انتظامیہ نے بنا دیا، یا جو صوبائی حکومت ہے اس نے بنا دیا۔ جس طرح کے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، جس طرح کی 144 کا نفاذ تھا، ٹھیک ہے نفاذ آپ رکھتے ہیں، لیکن جو اسمبل کرنے کا حق ہے وہ بھی جمہوریت کا حصہ ہے، احتجاج بھی جمہوریت کا حصہ ہے۔ کیا وجہ ہوئی کہ صوبائی حکومت نے وہاں پر تشدد کیا ہے، اور اسی طرح سے دونوں طرف سے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا کہ توڑ پھوڑ جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ ایک شخص کی ہلاکت کی، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ کیا خود حکومت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جو ریلیز ہیں ان کو کامیاب بنا رہی ہے؟ یہ اس کے اوپر بھی بہت اہم سوال جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح سے آج انتخابی شیڈیول کا بھی اعلان کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ پنجاب کے اندر 30 اپریل کو انتخابات ہوں گے۔ یہ انتخابات ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو گورنر غلام علی صاحب کی میٹنگ تھی اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ وہ بے نتیجہ ختم ہوئی ہے۔ اسی طرح مریم نواز صاحبہ نے مطالبہ کیا ہے جنرل فیض کی کورٹ مارشل کا، اور ان کو نشان عبرت بنانے کی بھی بات کی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے جو سیاسی پہلو ہیں، سیاسی معاملات ہیں، اس کے اوپر بھی آج ہم بات کریں گے۔ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے، حکومت کتنی تیار ہے انتخابات کے لیے، اور کیا پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ خود پابندیوں سے پی ٹی آئی کو پاپولر کر رہی ہے۔ پیمرا نے آج ریلی دکھانے پہ پابندی لگا دی لاہور کے اندر، اسی طرح سے عمران خان صاحب کے اوپر بھی پابندی لگ چکی ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے اور ہوگا کیا؟ سارے سوالات کا جواب جو ہے وہ ایک ہی شخصیت کے پاس ہے، اور وہ ہے وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب، جو کہ آج ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ رانا صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ران صاحب بہت بہت شکریہ، آج آپ نے وقت دیا ہے اور بہت اہم دن پہ وقت دیا ہے۔ میں یہ پہلے تو اسلام آباد سے شروع کرنا چاہتی ہوں۔ آج یہاں پہ خواتین کا مارچ تھا، اور جس طرح سے تشدد ہوا ہے وہاں پہ، جو بد انتظامی پولیس کی طرف سے دیکھنے کو ملی ہے، اس پہ کیا کہیں گے ران صاحب؟
دیکھیں یہ واقعہ انتہائی افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی، لیکن ہمیں اس کے اوپر ذرا اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو وہاں پہ آفیسر ڈیوٹی پہ موجود تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ شاید ہم نے وہاں سے ان کو روکا تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ یونیفارم کو پکڑا یا اسے کھینچا، اور وہاں پہ جو 3 کانسٹیبل ان کے ساتھ تھے یا جونیئر آفیسرز تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ دیکھا کہ ہمارے سینئر کے اوپر جو ہے وہ یہ بات ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ جو ان کے پاس ڈنڈے تھے انہوں نے وہ برسائے۔ یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل تھا، انہیں ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور ان آفیسرز کو اگر ان کے ساتھ چلے ان کی سمجھ کے مطابق تھوڑا تجاوز بھی ہوا تھا تو انہیں اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے تھا۔ وہ ان کی بہنیں تھیں اور ان کو اس طرح سے ان جونیئر آفیسرز کو یا کانسٹیبلز کو ان کے اوپر ڈنڈے برسانے کی جو ہے وہ بالکل ضرورت نہیں تھی، اور اسی لیے ان تینوں صاحبان کو جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اس میں اگر کوئی اور بھی ملوث پایا جائے گا تو اس کے خلاف بھی جو ہے وہ سخت کارروائی کی جائے گی۔ میں اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں، اس کے اوپر افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور جن میری بہنوں کو وہ انہوں نے اسے آپ ڈنڈا برداری کہیں یا لاٹھی چارج کہیں، میں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، لیکن ایسا ہونا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ نہ ہوتا۔ اس واقعے کو جو ہے وہ دونوں طرفین کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے تھا کہ یہ ناخوشگوار واقعہ نہ ہوتا۔ بالکل، یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ انکوائری کریں گے، اور 3 اہلکار آپ نے معطل بھی کیے ہیں۔ ران صاحب، یہ پچھلے 3-4 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ عورت مارچ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا دیا گیا پاکستان کے اندر۔ ایک دن عورتوں کا ہوتا ہے، سڑکوں پہ آتی ہیں، اپنی بات کرتی ہیں اور گھر چلی جاتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھا گزشتہ حکومت جو تھی، سابقہ حکومت، اس کے دوران پابندیاں لگائی گئیں، اور آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ اس وقت آپ لوگ عورتوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، آپ کی جماعت کے رہنما کھڑے ہوتے تھے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کے رہنما کھڑے ہوتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آج پہلے اجازت بھی نہیں مل رہی تھی کہ آپ یہ ریلی نکالیں؟ کیوں پی ڈی ایم سرکار، پھر لاہور میں جو ہوا ہے پی ٹی آئی کی ریلی کے اوپر، اس کے بارے میں بھی بہت ساری اب اطلاعات آ رہی ہیں، تو کیا آپ میں اور پی ٹی آئی میں کوئی فرق نہیں ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم آج بھی ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی عورت مارچ کے ساتھ کھڑے ہیں، عورت کی آزادی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ پارٹی میں عورتوں کے لیے جو ہے وہ بڑی سپیس ہے۔ اس وقت ایک خاتون ہی ہیں مریم نواز صاحبہ، جو ہماری پارٹی کو ایز چیف آرگنائزر جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے۔ ہم تو بالکل اس تصور کے حق میں ہیں، لیکن دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ عورت مارچ کے جو منتظمین ہیں یا اس پروگرام کے جو پانیئرز ہیں، اس کی بنیاد ہیں جو لوگ، ان کو اس بارے میں دیکھیں تھوڑا، یعنی جذبات میں نہیں، انہیں بھی تھوڑا جو ہے وہ ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ بوجوہ، اب اس کی مجھے تو کوئی خاص وجہ نظر نہیں آتی، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسا تاثر، کوئی ایسا پراپیگنڈا، کوئی ایسا پرسیپشن جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے کہ اس مارچ کے متعلق آپ اگر عام لوگوں کو پوچھیں، عام کسی بندے سے پوچھیں، تو یہ ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ مارچ جو ہے یہ عورت کی آزادی کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی شاید جو ہے وہ کوئی ایڈوانس ماڈرنزم یا جسے بعض لوگ بے حیائی کہتے ہیں اس کی پروموشن کے لیے ہے، اور ایک باقاعدہ ایک جماعت نے اس کے مقابلے میں حیا مارچ جو ہے اس کا انعقاد کر رکھا ہے، جیسے کہ یہ بے حیائی کا مارچ ہے اور انہوں نے حیا مارچ جو ہے وہ اس کا انعقاد کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ ایسے پرسیپشنز ہیں کہ یہ پھر تھوڑا سا ایک عام آدمی جو ہے جس کو ان چیزوں کی پوری طرح سے سمجھ نہیں ہے، تو ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ بالکل، یہ تو سر پروپیگنڈا ہے نا، یہ تو جی ران صاحب یہ تو پروپیگنڈا ہے، اور اسی لیے حکومتیں ہوتی ہیں، انتظامیہ۔ لیکن دیکھیں نا، لیکن اس پراپیگنڈے کا جو ہے نا وہ آگے سے کوئی سدباب ہونا چاہیے نا۔ اب یہ کہہ دینا کہ جی بس جی پراپیگنڈا ہے، چھوڑیں جی اس کو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
یہ پھر یہ چیزیں جو ہیں یہ آگے چل کے پھر جو ہے وہ اس کو لوگ پھر اور طرف لے جاتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ مارچز جو جہاں جہاں پہ بھی ہوئے ہیں، اسلام آباد میں بھی اور لاہور میں بھی، ان کی بڑی حساسیت ہے، ان کا بڑا ہائی الرٹ تھا. ہمیں سارا دن فکر رہا ہے کہ کوئی خدا نہ خواستہ جو ہے وہ کوئی ناخوش واقعہ نہ ہو جائے. وہ پھر جو حیا مارچ والے ہیں وہ بھی ساتھ ہی آ جاتے ہیں، وہ بھی اسی وینیو پہ آ جاتے ہیں. اب یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کہیں آپس میں ٹکرا نہ جائیں. تو یہ جو چیز ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. آپ کے کنسرنز، بالکل ران صاحب آپ کے کنسرنز اور آپ کی ذمہ داری، بیٹھ کے اس کو ریزالو کرنا چاہیے. بالکل یہ آپ کی ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے. انتظامیہ کو زیادہ رسپانسبل ہونا چاہیے تھا. آگے بڑھتے ہیں سر. لاہور میں جو ہے وہ کیا ہوا ہے؟ لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی تھی. عمران خان صاحب کورٹس میں نہیں آ رہے لیکن وہ ریلی سے خطاب کرنے جا رہے تھے. یہ ایک اگر دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل بہانہ آپ کے لیے بن جاتا کہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک آپ نے ان کی ریلی کو مزید کامیاب بنا دیا. دیکھا جائے تو جس طرح سے پابندیاں لگائیں، واٹر کینن کا استعمال کیا. بہت بڑا سوال ہے، کیا یہ جمہوریت ہے اس وقت کہ اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں؟ نہیں تو پی ٹی آئی جن ایکٹیویٹیز کا اعلان کرتی ہے، جن ایکٹیویٹیز کو وہ جو ہے وہ پرفارم کرتی ہے، یہ جمہوریت ہے. کس جمہوریت میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ملک کے کیپٹل کو جو ہے وہ جا کے سیز کر دیں؟ کہاں پہ یہ جمہوری تقاضا ہے کہ آپ مسلح جتھا لے کے جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں؟ آپ انسانوں کا سمندر اکٹھا کر کے جو ہے اپنے کیپٹل سٹی کے اوپر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کریں، اور وہ منصوبہ بندی جو ہے وہ ہفتوں نہیں مہینوں کریں. ملک کو جو ہے وہ مستقل ایک افراتفری اور انارکی کی طرف جو ہے وہ دھکیلے رکھیں. آپ ملک کو اس طرح سے سیاسی عدم استحکام کا شکار کریں کہ ملک جو ہے وہ اپنا معاشی استحکام جو ہے اس کو بھی برقرار نہ رکھ سکے. یہ کہاں کی جمہوریت ہے، یا کس جمہوریت میں اس بات کی آپ کو آزادی ہے کہ آپ تاریخ پہ نہ جائیں، آپ عدالت میں پیش نہ ہوں، اور جب کبھی آپ کا پیش ہونے کو دل کرے تو آپ 500-700 بندہ جو ہے وہ 1000 بندہ اکٹھا کریں؟ اب 1000 بندہ اکٹھا کرنے مجھے بتائیں آپ کے کسی پارٹی کے سربراہ کے لیے کتنا مشکل کام ہے. میں کر سکتا ہوں اگر میں چاہوں کہ میں نے جی کسی تاریخ پہ جانا ہے، اور اس دن میں نے پورا زور لگا کے، جس طرح یہ زور لگاتے ہیں، میں نے جی 1000 آدمی لے کے جانا ہے، میں لے کے جا سکتا ہوں. اور آپ جو ہے وہ چڑھ دوڑیں جو ہے وہ جوڈیشری کے اوپر، آپ وہاں پہ کیمرے توڑ دیں، آپ وہاں پہ جو ہے وہ شیشے توڑ دیں، اور آپ وہاں پہ جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ہولیزم کریں، غنڈہ گردی کریں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. تو معاملہ یہ کہ آج ایک ایسا دن ہے. اب 8 مارچ جو ہے، ان کو نہیں پتا کہ 8 مارچ کے دن جو ہے وہ کون سی ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. وہ ایکٹیویٹی بڑی حساس ہوتی ہے. ہماری بہنیں، ہماری مائیں جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوتی ہیں، اور پھر اس میں تنازع ہے. ایک طرف حیا مارچ ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف عورت مارچ ہو رہا ہوتا ہے. وہ اس چیز کو بھی کنٹرول کرنا ہوتا ہے. تو اسے یہ فتنہ مارچ جو ہے یہ آج ہی اس کو کرنے کی سوچی تھی. یہ اس کی جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی کہ اسی ویسینٹی میں، اسی ایریا میں جہاں پہ حیا مارچ بھی ہو رہا ہے، جہاں پہ عورت مارچ بھی ہو رہا ہے، اس نے اپنا مارچ جو ہے وہ بیچ میں. تو کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع بھی تھی؟ کیونکہ ابھی یہ کہا جا رہا ہے، فاروق حبیب صاحب نے شاید ٹویٹ کیا ہے کہ کوئی ایک شخص کی ہلاکت بھی ہوئی ہے. تو کیا آپ کے پاس اطلاع تھی کہ کوئی اس طرح کے واقعات ہو سکتے ہیں کوئی، یا آپ نے حفظ ما تقدم کے طور پہ کہا، یا پنجاب حکومت نے کہ یہ ان کو روکنا ہے ہر صورت؟ جی انٹیلیجنس ایجنسیز کی یہ اطلاع تھی کہ کیونکہ ان کے جلسوں میں، ان کے جلوس میں جو ہے وہ اس قسم کے اوباش اور لوگوں کا جو ہے وہ ایک خاص سیگمنٹ ہوتا ہے. اور اگر یہ اسی ویسینٹی میں کریں گے مارچ جہاں پہ آلریڈی جو ہے وہ عورت مارچ ہو رہا ہے یا مارچ ہو رہا ہے، تو تصادم یا کسی بھی شر پسند عناصر کے اس ماحول کو خراب کرنے کا جو ہے وہ موقع ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان سے کہا گیا تھا کہ آپ کسی اور طرف کو کرنے اپنا مارچ، لیکن یہ بھی اسی طرف ہی کرنا چاہتے تھے. انہی روٹ سے جو ہے وہ گزر کے جو ہے یہ جانا چاہتے تھے داتا صاحب کی طرف.
تو اس لیے پھر یہ فیصلہ ہوا رانا کہ صاحب کیا یہ بات درست ہے کہ کوئی ان کو روکا جائے؟ جی ایسا کچھ کرنے کا پلان تھا کہ جس کا پھر ملبہ پہلے جیسے آپ کی حکومت پہ گرا تھا ماڈل ٹاؤن کی طرح کا، اسی طرح کا کچھ ایسا ہو جاتا؟ کیا یہ بات درست ہے؟ کیونکہ یہ بات آپ نے بھی کہی. جی بالکل. دیکھیں یہ جو یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کوئی 2+2=4 تو آپ کو نہیں نا بتاتی. وہ اسیسمنٹ دیتی ہیں، وہ ایک تجزیہ دیتی ہیں کہ جی اگر اس طرح سے ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جو ہے اس ایک ہی ایریا میں ایک ہی ویسینٹی میں مار روڈ کے دائیں بائیں آگے پیچھے جو ہے یہ 3 قسم کے اگر احتجاج ایک وقت میں ہو رہے ہوں گے تو اس کا جو ہے وہ پھر کوئی رد عمل، کوئی اس کا معاملہ جو ہے وہ اس طرف جا سکتا ہے. لیکن تو اس مقصد کے لیے اب عورت مارچ کو تو روکا نہیں جا سکتا تھا، اب اس کے مقابلے میں حیا مارچ کو بھی روکا نہیں جا سکتا تھا. لیکن ان کو سمجھایا گیا، جب یہ نہیں سمجھے تو آپ پھر دیکھ نہیں دیا آپ نے کتنا لاہور کتنی دنیا ان کے ساتھ تھی. سارا وہاں پہ کوئی 250-300 آدمی تھا تو جس کو وہاں پہ روک دیا گیا اور یہ نہیں ریلی نکال سکتے. تو یہی تو کہا جا رہا ہے کہ 250-300 لوگوں کو آپ جانے دیتے، وہ کتنا چلا دیتے، کتنا چل جاتا، ان کا جو بھی شو ہوتا وہ سامنے آ جاتا. لیکن حکومت نے شاید جو ہے کامیاب کر دیا ہے تحریک انصاف کے اس شو کو، اور اوپر سے پیمرا نے پابندی بھی عائد کر دی. کیا ہونا ہے ایسا؟ نہیں کامیاب خیر کیا ہونا ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے نا، جو وہاں پہ لوگ ہیں، میڈیا نے سارا کچھ دکھایا ہے کہ وہاں پہ کون تھے، کتنے تھے اور کتنی کامیابی تھی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو خدشہ تھا یا تو پھر وہ رسک لیتے ہم، تو پھر انہوں نے ایسے کرنا تھا کہ وہاں سے چلنا تھا. اور میرا خیال ہے کہ رات 12 بجے تک جو ہے نا انہوں نے کبھی ادھر کھڑے ہو گئے کبھی ادھر کھڑے ہو گئے. تو اس صورتحال میں دونوں طرح کی جو ہے وہ اپریہنشنز، ایک تو عورت مارچ اور حیا مارچ کے حوالے سے، اور ایک کسی جو ہے وہ تقریبی دہشت گردی کی کارروائی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک سیریس الرٹ تھا، جس وجہ سے ہم نے اس قدغن کو یا اس مشکل کو آسان سمجھا کہ ایسے کر لیا جائے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے وہ حالات اور زیادہ خراب ہوں اور زیادہ نقصان ہو. ٹھیک ران صاحب، اب عمران خان صاحب کی اطلاع ہے، پتہ نہیں وہ کل آتے ہیں انسداد دہشت گردی کے سامنے یا نیب کے سامنے، جو بہت سارے کیسز ہیں ان کے اوپر، لیکن اگر وہ آتے ہیں تو پھر آپ سیکیورٹی کا بندوبست کیسے کریں گے؟ کیونکہ ان کے سیکیورٹی کے اوپر خدشات ہیں، اور ان کے خدشات اپنی جگہ پہ بہت درست بھی ہیں، ایک حملہ ان کے اوپر ہو چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے تو ان کو سیکیورٹی دی جائے گی، اور کیا گرفتاری کے بھی امکانات موجود ہیں کل؟ نہیں دیکھیں، جب وہ اپنے ساتھ اتنے لوگوں کو لے کے آئیں گے تو ان میں سے پھر کوئی ایسا آدمی آ جائے تو اس کا پھر آپ مجھے بتائیں کہ اس کی سیکورٹی کس طرح سے ہوگی. اگر یہ ہماری سیکورٹی کے اوپر یقین کریں اور ان کو آنے جانے میں مکمل سیکورٹی دی جائے گی اور یہ آئیں اور آ کے جو ہے وہ عدالت میں اپنی حاضری لگوائیں اور اس کے بعد چلے جائیں. تو لیکن وہ تو پھر اپنے ساتھ جب زیادہ لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو ان کی پھر سیکورٹی جو ہے وہ تو پھر ذمہ داری ان کی ہے نا. ان میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ایسے عناصر موجود ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری تو پھر انہی کے اوپر ہے. کیا یہی وجہ ہے کہ عمران خان صاحب نہیں آ رہے عدالتوں کے اندر؟ نہیں، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے بالکل. وہ جو ہے یہ اب دیکھیں نا، وہ اگر پچھلی دفعہ آئے ہیں تو رسک تو انہوں نے خود لیا ہے، ورنہ وہ ایک اسپیسیفک اپنی پرائیویٹ سیکورٹی رکھیں، ساتھ ان کو سرکاری طور پہ سیکورٹی دی گئی ہے، اس حصار میں ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے ان کو. لیکن اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ بندے اکٹھے کر کے آئیں گے تو پھر تو خطرہ ہے. اور کل ان کے آنے کے امکانات ہیں اسلام آباد میں؟ میرا نہیں خیال. اس میں وجہ یہ ہے کہ یہ سیکورٹی کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے خلاف یہ 3 کیسز ایسے ہیں، اگر یہ پروسیڈ کریں گے، وہ آگے پیش ہوں گے، وہ سزا سے نہیں بچ سکتے. ان کے پاس یعنی دیکھیں نا، ڈیفینس ہوتا ہے کہ جی میرے اوپر الزام ہے، آپ پہ الزام ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ غلط ہے، میں آئی پلیڈ ناٹ گلٹی. تو وہ تو ناٹ گلٹی پلیڈ ہی نہیں کر سکتا. وہ کیسے کہے گا کہ یہ ٹیرین وائٹ میری بیٹی نہیں ہے؟ وہ کیسے کہے گا کہ یہ فارن فنڈنگ جو ہے یہ میں نے نہیں کی؟ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ثبوت ہر چیز وہاں پہ موجود ہے.
وہ کیسے کہے گا کہ یہ توشہ خانہ کی چوری میں نے نہیں کی؟ وہ کیسے کہے گا کہ یہ 50 ارب روپے کا ٹیکہ قومی خزانے کو لگا کے ایک پراپرٹی ٹائکون سے میں نے 5 ارب روپے کی پراپرٹی جو ہے اپنے اور اپنی بیوی کے نام پہ رجسٹری نہیں کرائی؟ وہ رجسٹری موجود ہے، انتقال موجود ہے، 240 کنال وہ جو فرنٹ مین تھی اس کی فرنٹ پرسن فرا گوگی اس کے نام ہے۔ فرا گوگی تقریباً 12 ارب روپے جو ہے تھرو بینکنگ چینل جو ہے وہ باہر لے کے گئی ہے۔ کہاں سے لے گئی ہے؟ 12 ارب۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو اس کے جی بالکل۔ اور دیکھیں اس آدمی کی جو ہے وہ ڈٹائی دیکھیں، بے حیائی دیکھیں۔ جب یہ دوسروں کو چور ڈاکو کہہ رہا تھا، جب دوسروں کو کہہ رہا تھا کہ یہ لوٹ رہے ہیں، یہ پیسے باہر لے گئے ہیں، اس وقت اس وقت فرا گوگی جو ہے وہ اربوں روپے کی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کر رہی، اور وہ اس کی فرنٹ پرسن تھی۔ اس کا پرائم منسٹر ہاؤس میں باقاعدہ جو ہے وہ سیکورٹی فری تھی، وہ یعنی ایک خاندان کے فرد کے طور پہ اس کا نام کا اندراج تھا۔ وہ جب آئے جب جائے دیر واز نو سیکورٹی بیریئر۔ ران صاحب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے براہ راست اگین جو اس وقت پولیٹیکل سنیریو ہے۔ انتخابات کا اناؤنسمنٹ ہو چکا ہے، 30 اپریل کی تاریخ آ گئی ہے، کیا واقعی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور کیا عمران خان صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں؟ حکومت کیوں ہچکچا رہی ہے اگر ایسا کچھ ہے تو؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ جناب رانا ثناء اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، وہ پیش نہیں ہوتے۔ اب عدالت نے آج جو اپنا حکم نامہ لکھا ہے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو 13 تاریخ کو آنا پڑے گا، اور پوری جو ہسٹری ہے وہ بھی لکھی ہے کہ وہ کب کب نہیں آئے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ زمان پارک والی جو ایپیسوڈ تھی، حکومت گرفتار نہیں کرنا چاہتی، وہ صرف ایک پریشر بلڈ اپ کرنا چاہتی ہے، ایک دباؤ بڑھانا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، لیکن ان کو گرفتار نہیں کرنا چاہتی۔ کیا یہ تاثر درست ہے؟ نہیں، دیکھیں ہم گرفتار کرنے سے زیادہ اس بات پہ انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ جو کیسز اس کے خلاف عدالت میں زیر سماعت ہیں وہ عدالت میں جو ہے وہ پیش ہو، اس کا ٹرائل ہو اور ثبوت پیش ہوں، اور اس کے بعد اگر اس کو وہاں سے سزا ہوتی ہے تو پھر سزا کے نتیجے میں اریسٹ ہوگا۔ نااہل بھی ہو سکتا ہے، اریسٹ بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو وہ بری بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر وہ عدالت کے پروسیس کو ڈیفائی کرے گا تو پھر اس کو گرفتار کر کے ہی عدالت میں لے جانا پڑے گا۔ لیکن اگر وہ عدالت کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے اور اپنا ٹرائل فیس کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ٹرائل کو کنکلوڈ کرانا زیادہ بہتر عمل ہوگا، بجائے اس کے کہ اس کو ہم جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے وہ یعنی بیفور ٹرائل جو ہے اس کو گرفتار کریں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ٹرائل کے لیے وہ ڈیلے کریں گے، وہ تو نہیں آ رہے عدالتوں کے سامنے، تو نہ ان کا ٹرائل شروع ہوگا نہ آپ گرفتار کریں گے، تو یہ پریشر اسی طرح سے چلتا رہے گا جس طرح سے اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ میڈیا گیلری سے کھیلنے والی بات نہیں، اس میں اب میڈیا گیلری سے کھیلنے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور وہ جو انہوں نے ادھر ادھر کے بہانے کرنے تھے وہ سارے کر لیے۔ اب عدالتوں نے جو ہے وہ اس کو کافی ڈھیل دی، کافی اس کو جو ہے وہ رعایت دی، کافی کوشش کی کہ یہ آدمی جو ہے وہ انسان بن جائے، لیکن وہ انسان ہے نہیں۔ تو اب جو ہے وہ عدالتوں نے جس یعنی جو ہے وہ مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں اور جس قسم کے آرڈرز اب ہوئے ہیں، اب ان کی بجا آوری جو ہے اس کو لانی ہوگی، اب پیش ہونا ہوگا، ورنہ یہ پیش نہیں ہوگا تو پھر اب کلیئر کٹ جو ہے وہ احکامات جاری ہو چکے ہیں کہ اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ تو پھر ایسی صورت میں وہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کو گرفتار نہیں کریں گے، وہ بالکل گرفتار کریں گے اور اسے عدالت میں لا کے پیش کریں گے۔ مگر ران صاحب اب دیکھیں نا، یہی سب کچھ آپ لوگوں کے خلاف بھی ہوتا رہا۔ 75-76 کیسز آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ درج کر لیے ہیں۔ مطلب کوئٹہ میں کوئی شخص ٹی وی دیکھ رہا تھا، اس نے سنا تو اس کو غصہ آیا اور اس نے مقدمہ درج کرا دیا۔ تو سر پھر یہ تو آپ کی حکومت جو آپ کے جو لوگ بھگت چکے ہیں وہی سب کچھ آپ کر رہے ہیں، تو پھر کیا فرق ہے؟ نہیں، دیکھیں اس کا حل یہی ہے کہ انہوں نے تو ہمارے خلاف جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنائے تھے نا۔
ہم نے کوئی بھی کیس ان کے خلاف جو ہے نا وہ ایسا نہیں بنایا کہ جو انہوں نے کام کیا نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی جج کو دھمکی دی ہے تو ٹھیک ہے، اس کا ہم نے کیس بنایا ہے. انہوں نے کوئی وائلنس کی ہے، ہم نے اس کا کیس بنایا ہے. اگر انہوں نے کسی جگہ پہ کوئی جو ہے وہ ایسی بات کی ہے کہ اشتعال دلانے کے لیے کی ہے، وہ ہم نے کیس جو ہے وہ کیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس کا حل ہی یہ ہے، جو اس کا ایک منفی اور اس کا ایک تخریبی رویہ ہے، فتنہ اور فساد پھیلانے کا رویہ ہے، اسے جو بھی کرے، یہ بھلے کوئی ٹریفک کا سگنل کیوں نہ توڑے، اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. اس کے خلاف وہ اس کا جو بھی عمل ہے اس کے خلاف جو قانونی کارروائی بنتی ہے، نہ تو اس میں کوئی ہمیں بڑھانا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ صرف نظر کرنا چاہیے. تو وہ اس کے حساب سے جتنے بھی مقدمے اس کے اوپر درج ہوئے ہیں وہ بالکل وہ جو ان مقدموں میں درج ہے وہ حقیقت ہے. اگر کسی نے ٹویٹ کیا ہے تو اس ٹویٹ کی بنیاد پہ ہی اس کے اوپر مقدمہ درج ہوا، اور وہی مقدمہ درج ہوا ٹویٹ کرنے کا ہی. اگر کسی نے پریس کانفرنس کیا، اس میں کوئی ایسی بات کی ہے تو اس کے ان الفاظ کی بنیاد پہ ہی اس کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا ہے اور اسے 24 آور میں قانون کے مطابق عدالت میں پیش کیا گیا ہے. لیکن ران صاحب پھر آزادی اظہار پہ تو پھر دیکھیں نا سر، امجد شعیب صاحب کی گرفتاری ہو یا دیگر، تو آزادی اظہار کے اوپر تو پھر سوال اٹھ رہا ہے نا کہ پھر پچھلی حکومت میں بھی یہی ہوتا تھا. نہیں، معاملہ یہ ہے کہ آزادی اظہار پہ سوال اٹھاتے ہوئے اگر آپ کسی کے اوپر یعنی اس کا جرم تو یہ ہے کہ آزادی اظہار پہ پابندی ہے، یعنی اس نے کوئی اظہار خیال کر دیا ہے، اس نے کوئی الفاظ کا چناؤ ایسا کیا ہے جو حکومت وقت کو جو ہے وہ ناگوار گزرا ہے. تو حکومت وقت جو ہے وہ اس کے انہی الفاظ کی بنیاد کے اوپر اسے خلاف مقدمہ درج کرے، مقدمہ درج کر کے اس کو عدالت میں پیش کرے، عدالت فیصلہ کرے کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، وہ الفاظ جو ہیں وہ اس حد تک بنتے ہیں یا نہیں بنتے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ 15 کروڑ ہیروئن ڈال دیں، آپ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیب کا جھوٹا کرپشن کا جو ہے وہ کیس بنا دیں، آپ اس کے خلاف منی لانڈرنگ کا پرچہ دے دیں. یعنی یہ کرتے رہے ہیں نا، وہ اظہار رائے کی آزادی کے خلاف معاملہ ہے. اگر میں نے ایک لفظ کہا ہے، میں نے ایک بات کی ہے، اسی بات کی بنیاد کے اوپر آپ میرے خلاف مقدمہ درج کر کے مجھے عدالت میں پیش کریں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی تجاوز نہیں ہے. اگر عدالت یہ فیصلہ کرے گی کہ میں نے غلط کہا ہے تو عدالت فیصلہ کرے گی نا. اب ان کے جو ٹویٹ ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، انہوں نے جو انٹرویوز دیے ہیں یا انہوں نے جو بات کی ہے اداروں کے خلاف، باقی عدالتوں نے جب ضمانتیں نہیں، انہوں نے بھی کہا کہ جی ان کی بات جو ہے وہ کسی طور پہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے، غلط تھی، لیکن چلے ہم ان کی بیل جو ہے وہ لیتے ہیں. جو اور آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ بات تو ہم نے کی نہیں تھی، یہ تو جھوٹی ہمارے اوپر لگا دی ہے، یہ ٹویٹ تو ہم نے کیا ہی نہیں. اب جو ٹویٹ سواتی صاحب نے کیا، وہ اس ٹویٹ کی آپ سمجھ دیں کہ اس کی بنیاد کیا تھی. وہ ٹویٹ یہ تھا کہ اس ملک کی عدالتیں بھی ساری جو ہیں وہ بقاؤ مال ہیں اور وہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرتی ہیں، اور اس ملک کا جو چیف آف آرمی اسٹاف یا فوج ہے وہ عدالتوں سے فیصلے کرواتی ہے. نہیں، ظاہر ہے یہ تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ران صاحب. اس کے اوپر جب مقدمہ درج ہوا تو مقدمہ اسی بات کا درج ہوا نا، یہ تو نہیں درج ہوا کہ سواتی صاحب نے جو ہے وہ کوئی 2 ٹرک چرس کے جو ہے وہ سمگل کر دیے ہیں. اسی بات کا درج ہوا، عدالت میں پیش کیا گیا ان کو. عدالت نے ٹھیک ہے، عدالت نے انہوں نے اخراج کی جو ہے وہ درخواست دی، عدالت نے مقدمہ خارج نہیں کیا لیکن ان کی بیل جو ہے وہ لے لی. ٹھیک. اچھا ران صاحب، اب امجد شعیب صاحب جو فرماتے رہے ہیں، جو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جی وزیر اعظم اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، وہ دبئی میں گئے، وہاں پہ وہ جب جہاز ان کا جا کے روکا تو وہاں پہ ایک اور اسرائیل کا جہاز کھڑا تھا اور وہاں پہ اسرائیل کے ساتھ مذاکرات ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ اظہار رائے کی آزادی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ان کے جو الفاظ تھے انہی کا ان کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا. عدالت نے کہا کہ جی نہیں بنتا مقدمہ، چھوڑ دیا گیا. میں ران صاحب، بڑے اہم سوالات ہیں الیکشنز کے حوالے سے بھی پنجاب کے. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں واپس آؤں گی اور اس کے بارے میں بات کروں گی. جنرل فیض کے تحقیقات کی بات آپ نے کی ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور کیا خان صاحب سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। रान साहब, एक तो जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल का मुतालबा किया है, उनके तहकीकात का आप कह रहे थे, तो क्या ये मुमकिन है कि उनको अरेस्ट किया जाए या तहकीकात हों या कोर्ट मार्शल हो? देखिए, ये मुमकिन हो या ना हो, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल लीडर जो है वो अपने सोच की बुनियाद के ऊपर वो ये समझता है कि ये चीज़ दुरुस्त है और ये होनी चाहिए, तो उसे उस बात को करने, उस बात को हाईलाइट करने, उस बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ बयान करने का हक़ हासिल है। मरीम नवाज़ साहबा ने जिस बुनियाद के ऊपर ये बात की है, वो बुनियाद तो बड़ी मजबूत है। एक हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जिनकी बड़ी रिप्यूट है, जिनका एक क्रेडिबल जो है वो उनकी शहादत है, तो उन्होंने जो बातें की हैं कि इस तरह से फलां साहब मेरे घर में आए, ये उन्होंने मुझे कहा, ये तक कहा कि आपको चीफ जस्टिस बनाते हैं, आपने ये काम करना है, अगर आपने ये काम ना किया तो हमारी 2 साल की महीने चली जाएगी। तो ऐसी मेहनतें और ऐसे इन्फ्लुएंस जो है, अगर कोई आदमी अपने सरकारी हैसियत से फ़ायदा उठा के करता है, तो फिर ये तो बनता है उसके खिलाफ। तो मेरा नहीं ख्याल कि तो रान साहब, अब ये मुतालबा कोई जो है वो हक बजानब नहीं है। ठीक, ये बताइएगा कि अब कल आपको इलेक्शन कमीशन ने भी बुलाया है वजारत दाखिला से जवाब लेने के लिए, शेड्यूल का ऐलान हो गया है, तो आपको लगता है इंतखाबात हो पाएंगे? आपके पास वजारत दाखिला के पास ऐसे चीज़ें मुयस्सर हैं, वसाइल मुयस्सर हैं कि आप इंतखाबात में जा सकें? देखें जी, हमें अब इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट से मुतल्लक हतमी अंदाज़ा तो नहीं है। उनकी रिक्वायरमेंट्स हम देखेंगे और उसके बाद जो हमारी पोजीशन है हम उनके सामने अर्ज़ कर देंगे कि ये हम कर सकते हैं, और जो हमारे बस में नहीं है तो उसके ऊपर तो फिर सारी सूरत हाल जो है वो उनके सामने जो है वो रखी जा सकती है। तो सर क्या पोजीशन है? सियासी सोच ज़रूर है, हमारी सियासी सोच ज़रूर है कि इस मुल्क में जो है वो 2 दफ़ा जनरल इलेक्शन ही होने चाहिए और अलग-अलग असम्बलियों के इलेक्शन ही होने चाहिए। ऐसे इलेक्शन जो है इस मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी लाएंगे, फसाद का बायस बनेंगे, और एक यानी एक दायमी एक